اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز چوتھے پارے کا پہلا رکوع مکمل کریں گے۔ چلیے نکال لیجئے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال، حتی تنفقوا، جب تک خرچ نہ کرو، مما تحبون، اپنی سب سے پیاری چیز یا وہ چیز جو تم کو بہت پیاری ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، حب ہے نا محبت۔ وما تنفقوا من شیء، سو جو کوئی چیز خرچ کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ کو وہ معلوم ہے، یعنی تم اللہ کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ وہ کیسی چیز خرچ کر رہی ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، جو پارے کا پہلا رکوع ہے، اسی میں ہی جو ہے وہ بڑی ہمارے لیے اچھی باتیں اس آیت میں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ قرآن احکام کے اولین مخاطب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد بھی تھے، اور پھر احکام قرآنی کی تعمیل کے عاشق تھے۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اس آیت کی اصل روح پہ عمل کرنے پہ اسی وقت ہی درپے ہو جاتے تھے کہ ہم نے ہر صورت اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہرگز نہ نیکی کہ تم کمال میں داخل ہوگے یا کمال نہ حاصل کر سکو گے نیکی کا، یا تم ہرگز اس نیکی کے جو آپ کہہ لیں کہ ہائٹ تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ تو اب جو عاشق رسول تھے سارے، یہ آیت نازل ہوئی تو ایک ایک نے اپنی سب محبوب چیزوں پہ نظر ڈالی کہ ہمیں کیا کیا عزیز ہے، کیا چیز سے ہمیں بڑی محبت ہے، اور وہ پھر سارے کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، درخواستیں دینے لگے، پوچھنے لگے کہ ہمیں یہ عزیز ہے، ہم اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے اور اس سے ایڈجسنٹ، جس کو آپ کہہ لیں متصل، ان کا ایک باغ تھا، اتنا پیارا باغ تھا کھجوروں کا، اور اس میں ایک کنواں بھی تھا جو برہا کے نام سے معلوم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو باغ تھا تو اس کی جگہ تو اب کوئی وہ منزل وغیرہ بن گئی ہے، جیسے عمارت بن گئی ہے ہوٹل ٹائپ، اور وہاں پہ زائرین جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں، مگر وہ جو برہا تھا، جو کنواں تھا، وہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہے، اس کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ تو وہ چونکہ میٹھے پانی کا کنواں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے باغ میں تشریف لے جاتے تو اس کا پانی پیتے تھے۔ آپ کو اس کنویں کا پانی بہت پسند تھا، اور وہ جگہ زراعت کی یا وہ باغ یا وہ جو کوئی کاروباری جگہ ایسی ہو جس میں کوئی پھل وغیرہ لگائے ہوئے ہوں، تو جس کے اندر پانی کا انتظام بھی ہو نا، وہ اور بھی زیادہ قیمتی ہوتا تھا، بہت زیادہ قیمتی۔ تو حضرت طلحہ کا یہ باغ بڑا قیمتی تھا اور زرخیز تھا، یعنی بہت پھل آتا تھا اس باغ میں جو لگاتے تھے، وہ کھجوروں کا باغ لکھا ہوا ہے تفاسیر میں۔ تو ان کو اپنی جائیداد میں نا سب سے زیادہ یہ محبوب تھا۔ تو اس آیت کے نازل ہونے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے تو اپنے سارے مال میں سے یہ باغ بڑا پسند ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو جو ہے نا صرف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو بڑا عظیم الشان باغ ہے، بڑا عظیم الشان منافع بھی دیتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کے اپنے اقربا یعنی چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا، اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ان کا عشق دیکھیے کہ آیت نازل ہوئی اور اس پہ عمل شروع۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم پورے قرآن پاک میں سے بھی گزر جائیں گے نا، 6666 آیات بھی پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد بھی عمل کرنے کے لیے پہلے بہت ڈھیر ساری ہم دلیلیں تلاش کریں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی چیز سوٹ کرتی ہے کون سی نہیں کرتی۔ آپ صحابہ کا عشق دیکھیے، صحابہ کا آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر اس بات پہ یقین تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہمارے لیے کہا اور ہم نے اسے کر گزرنا ہے۔ اب یہاں جو حدیث میں نے آپ کو کوٹ کی ہے سب سے پہلے، اس سے ہمیں ایک مسئلہ اور نکلا ہے کہ خیرات صرف وہی نہیں ہے جو کوئی عام فقیروں اور مساکین پہ صرف کی جائے، اپنے اہل و عیال اور عزیز رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیجئے، اور یہ بہت اجر
اور بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ چیز ہے۔ یہ اجر کا موجب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اپنے حقوق کے بعد جو ہے وہ صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ جوڑا ہے۔ بہت ساری ایسی حدیث ہیں، بہت ساری قرآنی آیات بھی ہیں، آگے آپ پڑھتے جائیں گے۔ تو لہٰذا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو اس میں سے جو بہترین چیز آپ کسی کو دینا چاہیں تو وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیجئے، اولین حقدار وہی ہیں، اور اس کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ نیکی میں اگر کمال حاصل کرنا ہے تو ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ ہم اپنی زکوٰۃ بھی اپنے کسی غریب رشتہ دار کو نہیں دیتے، اس لیے کہ فلاں وقت فلاں موقع پہ اس کے بچوں نے یہ کہا تھا، اس کی بیوی نے یہ کہا تھا، اس نے 4 بندوں میں ایسے میری بے عزتی کی تھی، اس کی اگر شادی ہوئی تو مجھے بلایا نہیں، فلاں مرد پہ ملی تو مجھے یوں کہا۔ ہمارے تو یہی گلے نہیں ساری زندگی جاتے، پھر ہم کہاں نیکی کے کمال کو پہنچ پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کمال کے لیے بتا دیا کہ نیکی میں اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ پھر حضرت زید بن حارثہ ایک اپنا گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا سب سے محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے مطلب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اس کو خیرات کر دیں، جو مرضی کریں آپ، اس کا کسی کو بھی دے دیں، تو یہ مجھے محبوب ہے تو میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آیت اتری ہے اور ان میں جو ہے نا ہلچل مچ گئی ہے کہ ہم کیسی کیسی چیزیں اپنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو گھوڑا لے کے انہی کے صاحبزادے کو دے دیا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو زید بن حارثہ ذرا دلگیر ہوئے اس بات پہ کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک کنیز تھی جو ان کو بہت زیادہ محبوب تھی، ہو سکتا ہے بہت خدمت گزار ہو، کام کو بہت ڈھنگ سے کرنے والی ہو۔ ہمیں بھی اپنے بعض ملازم بڑے محبوب ہوتے ہیں نا، ہم نہیں چاہتے کہ وہ چھوڑ کے جائیں، وہ بہت ہمیں کمفرٹ دے رہے ہوتے ہیں، کام کو سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارے خیال کے مطابق کرتے ہیں۔ یا بعض ملازم ویسے ہی، اگرچہ بڑی ناپید بات ہے اس وقت کے دور میں، اس وقت کوئی ملازمہ اگر اچھی مل جائے تو انہونی ہی ہوگی، بہت مشکل ہے، بہت عرصے سے ملازماؤں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہتا ہے، مگر بہت کم ہے کہ کوئی ایسی ملے۔ تو ان کی ہو سکتا ہے ملازمہ بڑی اچھی ہو، اس وقت کی کنیزیں ہوتی تھی نا، وہ سب سے زیادہ محبوب تھی آپ کو، آپ نے اس کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا کہ اللہ میاں میں تیری راہ میں اپنے سب سے پیاری چیز بھیج رہا ہوں، جو مجھے اس وقت بڑا کمفرٹ دیتی تھی، مجھے پسند تھی، میں اس کو دے رہا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں یہ پہلے جو میں نے شروع کی چند باتیں بتائی ہیں آپ کو، یہ تو میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ آیت نازل ہوئی اور کیسے کیسے صحابہ نے پروانہ وار اس پہ عمل کیا۔ پھر اس آیت میں تمام واجبات اور جو نوافل ہیں صدقات کے، وہ دونوں یعنی واجبہ اور نافلہ دونوں صدقات شامل ہیں۔ اب صدقہ اصل جو حاصل یہ ہوا کہ جو اصل صدقہ ہے نا، یا جو اصل خیرات ہے، یا جو اصل نیکی کا کام ہے، یا جو اصل نیکی کے کمال کو پہنچنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خراب اور بیکار چیزوں کا انتخاب کر کے اس کو صدقہ نہ کریں، بلکہ کیا کریں کہ جو آپ کو خود کو اپنے لیے بہتر لگتا ہو بس وہی چیز اللہ کی راہ میں دیا کریں، جسے آپ خود استعمال کرنا پسند نہ کریں، اس کو کسی دوسرے کو بھی استعمال نہ کروائیں۔ پھر یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ صدقے میں اعتدال کرنا چاہیے۔ مما سے اس لفظ کی طرف اشارہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی راہ میں دے ڈالو، اب جتنی تمہیں محبوب اور پیاری ہیں سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، پھر منہ اٹھا کے بیٹھے دیکھتے رہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ مقصد صرف بتانے کا خدا کا یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں سے اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کرو تاکہ مکمل ثواب کے حقدار ہو جاؤ۔ پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہو، خواہ وہ قلیل ہو، تعداد میں تھوڑی ہو یا قیمت کے اعتبار سے کم ہو، تو اس کے خرچ کرنے سے بھی جو ہے آپ بر کے مستحق ہو جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اگرچہ وہ کھجور کا ایک دانہ ہی ہو، اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور بر کامل کا مستحق ہو جاتا ہے، جس کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت میں کیا وعدہ کیا گیا ہے؟
کہ اللہ کو معلوم ہے نیکی میں جب تم کمال حاصل کرنا چاہتے ہو، مما تحبون، اپنی پیاری چیز میں سے کچھ چیز جس سے تم محبت رکھتے ہو اس میں سے کچھ خرچ کر دو، سارے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم نہیں دیا ہے۔ پھر اس سے ایک یہ بھی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس خیر عظیم کا یا جس بر کے مقام پہ پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، اس سے وہ غریب لوگ بھی محروم نہ رہیں جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آیت میں یہ فرما دیا ہے کہ یہ خیر عظیم بغیر محبوب مال خرچ کی حاصل نہیں کی جا سکتی، فقراء اور مساکین کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے ذریعے وہ وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ اصل میں غور کیا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوماً بیان فرمایا ہے کہ بجز مال کے بھی محبوب چیز خرچ کرنے سے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یعنی اگر مال کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا کرے، وہ اپنا محبوب وقت خدا کے لیے نکالے، مثلا عبادت کر لے، ذکر اللہ کر لے، تلاوت قرآن کر لے، کثرت نوافل کر لے، وہ ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ اس مقام میں، بر کے مقام میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی صدقہ وغیرہ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، تو کہ اتنا صدقہ کرنے کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، تو جو اب غریب صحابہ بھی تھے، امیر صحابہ بھی تھے، تو اگلے دن جو غریب صحابہ تھے وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جو امیر صحابہ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، یا رسول اللہ آپ کی اس بات سے وہ تو سارے فائدہ اٹھا لیں گے، ان کو تو اتنا ثواب مل جائے گا، تو ہم لوگ پھر رہ جائیں گے، تو ہمارے پاس تو مال نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم یہ کلمات پڑھا کرو، انہیں کچھ مختلف چیزیں بتائیں پڑھنے کے لیے۔ اب وہ جو چیزیں تھیں پڑھنے کی، وہ ان صحابہ نے بھی سن لی جو مال خیرات کیا کرتے تھے۔ اب جو صحابہ امیر تھے وہ صدقہ بھی کرتے تھے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں بھی پڑھنا شروع کر دی جو غریب صحابہ کو بتائی تھی، تاکہ وہ صدقے میں جو ہے وہ ان کے برابر ہو جائیں۔ تو اب وہ پھر آئے، وہ صحابی جو کمزور اس میں حیثیت میں تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو مال بھی صدقہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے والی چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ پھر ہم سے جیت گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھو۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مال محبوب ہونے سے کیا مراد ہے، کہ کیا مطلب ہے مال محبوب ہونے سے؟ محبوب ہونے کا دراصل حقیقت یہ مطلب ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو، اس چیز کی اس کو حاجت بھی ہو، ضرورت بھی ہو، فالتو اور بیکار نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا قربان کر کے، تھوڑا سیکریفائس کر کے آپ آگے دیں۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، یعنی اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کے کھانے کی خود ان کو ذاتی طور پہ بھی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مہمان آ گیا، کوئی چیز کم تھی، وہ آپ نے خود نہیں کھائی، اس کو کھلا دی، بہت اچھا کیا آپ نے، اور اس چیز کا آپ کو اجر ملے گا۔ پھر اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے، یؤثرون علی انفسہم لو کان بہم خصاصۃ، یعنی اللہ کے مقبول بندے اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود بھی حاجت مند ہوں۔ یعنی جس چیز کی آپ کو خود بھی ضرورت ہے، آپ کھانے میں سے کچھ کھانا نکال کے صدقہ کر دیں، حالانکہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ میں 4 بوٹیاں ہی کھاؤں، لیکن آپ نے بیچ میں سے 2 نکال کے ایک پلیٹ بنا کے کسی اور کو کھانا کھلا دیا، تو آپ نے بڑا بہترین صدقہ کیا، اس کی آپ کو حاجت تھی، آپ 4 بھی کھا سکتی تھی۔ یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرماتا ہے کہ یہ ہے تمہاری محبوب چیزیں۔ جس وقت جس چیز کو بہت دل آیا ہوا ہے، اس وقت آپ نے اس میں سے کچھ اپنے حقوق جو ہے نا وہ کم کر کے اور اللہ کی راہ میں وہ چیز صدقہ کر دی، تو ظاہر ہے آپ بر میں، یا بر کے جو عظمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی تو اس میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ پھر یہاں یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں، اچھی چیز خرچ کرنا خیر کامل اور ثواب کامل کا ذریعہ بنے گا، کہ جو کوئی اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا، نہ آیت میں کہیں یہ بات ہے کہ ضرورت سے زائد فالتو مال خرچ کرنے والے کو کوئی ثواب ہی نہ ملے گا، کیونکہ آیت کے آخر میں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی جو مال تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ خیر کامل اور صف ابرار میں تو داخلہ خاص محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر موقوف ہے،
لیکن مطلق ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں ہے، خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زائد یا فالتو اشیاء۔ ہاں مکروہ اور ممنوع یہ بات ہے کہ کوئی آدمی اسی بات پہ کمر باندھے رکھے کہ ہمیشہ استعمال شدہ یا پرانی چیزیں یا فالتو مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اچھا مال کبھی صدقہ ہی نہ کرے۔ لیکن جو شخص اپنے صدقات محبوب چیزوں عمدہ چیزوں میں سے بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اپنی ضرورت سے زائد جو چیزیں بچی ہوئی ہیں ان کو بھی صدقہ کر سکتا ہے، اسے اس کا بھی اجر ملے گا۔ جیسے بچا ہوا کھانا ہوتا ہے، آپ کے پرانے کپڑے ہیں، کوئی عیب دار برتن ہیں، کوئی استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں، کوئی پرانا فرنیچر ہے، کوئی پرانا بیڈ کور ہے، کوئی رضائی گدا تکیا پلو کشن کچھ بھی ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں آ رہا، آپ نے نیا خرید لیا ہے تو آپ پرانے کو صدقہ کر دیجئے، تو یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ نہ کبھی بھی یہ سوچیے گا کہ اس چیز کو جو ہے وہ کرنے کا صدقہ، جو اس چیز کو صدقہ کرنے کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ بہرحال مکمل اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھی چیز صدقہ کرنے کا مفہوم، مکمل مفہوم جو ہے وہ اسی آیت میں ہے۔ آگے چلیے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیز حلال تھی بنی اسرائیل کو، الا ما حرم، مگر وہ جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے، علی نفسہ اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ قل کہہ دے، فأتوا بالتوراۃ، تم کہہ لے آؤ تورات، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اچھا قصہ کیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو یہاں پہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے نا بنی اسرائیل نے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے وہ چیزیں جو تم پہ حرام تھی وہ جو ہے وہ ہمارے اس میں بھی حرام ہو گئی ہیں۔ کیا تھا کہ دیکھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ ملت ابراہیمی کے دین پہ یا اس راستے پہ ہم سب لوگوں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی مسلمان سب لوگوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں، تو یہود نے اعتراضاً کہا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی کھاتے پیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر یہ حلال تھا۔ یہود نے کہا کہ جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں سب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلی آتی ہیں، یہاں تک کہ ہم تک وہ تحریم پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ جو آیت یعنی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل یہود کی تکذیب کے لیے نازل فرمائی تھی، اس لیے نازل فرمائی تھی کہ نزول تورات کے قبل، یعنی جس طرح یہ گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام ایک خاص وجہ سے نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے خود اپنے نفس پہ حرام کر لیا تھا، وہ پھر ان کی اولاد میں بھی حرام چلا آتا۔ در حقیقت انہوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نا عرق النساء کا درد تھا، ابھی بھی خواتین میں بھی ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے بڑا تکلیف دہ درد ہوتا ہے، تو وہ ان کو تھا، تو انہوں نے کہا کہ نظر مانی ایک اللہ تعالیٰ کی انہوں نے منت مانی ایک طرح سے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے تو میں سب سے زیادہ جو مجھ کو محبوب کھانا ہوگا نا اس کو چھوڑ دوں گا، تو ان کو شفا ہو گئی۔ انہوں نے وہ سب سے زیادہ محبوب ان کو اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا وہ چھوڑ دیا۔ جب وہ چھوڑ دیا تو اس وقت شاید تحریم کا یہی رواج تھا کہ جو چیز نظر سے تحریم کر لے، اپنے اوپر حرام کر لے، تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہی ہو جاتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا، تو انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، حالانکہ شریعت میں جائز تھا۔ حلال اور حرام کے بڑے کلیئر کنسیپٹ شروع سے ہی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی پیغمبر نے آ کے کوئی آپ کو جو ہے وہ کتا کھانے کا درس دیا ہو یا کتا کھانے کا یا سور کھانے کا، نہیں، حلال اور حرام کی اللہ تعالیٰ کی جو لسٹ ہے وہ شروع سے ایک ہی چلی آ رہی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو تورات نازل ہونے سے پہلے کی جو باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کہو کہ تم لے آؤ، اگر تم سچے ہو نا تو لے آؤ، پڑھو اس کو ہمارے آگے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جو کوئی جوڑ باندھے اللہ پر جھوٹا، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ بڑے بے انصاف ہیں، یعنی اللہ کے اوپر ہی جھوٹی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو حرام قرار دیا تھا، پھر حلال قرار دیا، پھر حرام قرار، ایسا نہیں ہے۔ قل صدق اللہ، تو کہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے، حنیفا جو ایک ہی طرف کا یکسو رہا، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ یہ فرمایا ہے ان کے بارے میں کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بہت تعریف اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت جگہ بیان فرمائی ہے۔ کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے فرمائی ہے کہ وہ شروع سے
مذہباً ایک بہت جو ہے وہ اس گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ارشادات پہ چلے اور بہت اچھے سے چلے، یعنی بہت مشکل حالات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وہ کی اور اپنا سب کچھ چھوڑا اور سب کچھ کیا، آگ میں جانا برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں ان کے لیے جو ہے وہ تعریف کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، وہ ہدایت ہے جہان کے لوگوں کو۔ اچھا دیکھیں، جو بیت اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے فضائل اور برکتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بیت اللہ حضرت آدم جس وقت زمین پہ تشریف لائے تھے، اس وقت فرشتوں کے بتانے سے وحی کے ذریعے جو ہے وہ اس سب سے پہلا زمین پہ گھر عبادت خانہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور یہ لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ پھر جس وقت طوفان نوح آیا اور یہ ڈیمالش ہو گیا، تو پھر جو ہے نا اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دوبارہ بنایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی بنیادوں پہ دوبارہ تعمیر کیا جو حضرت آدم کے دور سے چلی آ رہی تھیں، اور وہ بنیادیں کس نے؟ فرشتوں نے بتائی تھیں۔ پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں اس کی منہدم ہو گئی بلڈنگ، تو پھر قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر کی، تو اس میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا اختلاف کر دیا اور کیا باتیں جو ہے وہ مختلف کر دی پچھلی اس سے، کہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں سے کیا فرق کر دیا کہ ایک تو جو بیت اللہ کا حصہ تھا نا، وہ بیت اللہ سے تھوڑا سا الگ کر دیا، جسے ہم حتیم کہتے ہیں، جو ایک کیوب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا وہ گھر آپ کو نظر آتا ہے نا، وہ درحقیقت ایک ریکٹینگولر شکل میں تھا، تو وہ انہوں نے اس آدھے حصے کو الگ کر دیا۔ پھر 2 دروازے تھے خانہ کعبہ کے، ایک سے داخل ہوتے تھے اور دوسرا پشت کی جانب سے باہر نکلنے کے لیے تھا، تو قریش نے اس وقت جو تعمیر کی وہ صرف مشرقی دروازہ جو تھا اس کو باقی رکھا، دوسرا جو تھا وہ بند کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک تغیر یہ بھی کیا بیت اللہ کے ساتھ، قریش نے اس وقت کہ دروازہ ذرا اونچا کر دیا تاکہ جس کو یہ اجازت دیں، مطلب آمد و رفت اس میں نہ رہے، جس کو یہ اجازت دیں خاص کو کھلے دروازہ اور اس میں جائیں، اس کے علاوہ نہ جا سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جو موجودہ تعمیر ہے نا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو منہدم کر کے بالکل بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور جو قریش نے تصرفات اس میں کیے ہیں نا کہ اس کی شکل چینج کر دی ہے، تو میں اس کی اصلاح کر دوں، لیکن میں اس لیے نہیں کر پا رہا کہ نو مسلم اور نا واقف مسلمانوں میں غلط فہمی نہ کوئی پیدا ہو جائے۔ اللہ کا گھر تھا نا، بیت اللہ کو گرانا، ابھی مسجد کو گرائی جائے تو اس پہ مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں، تو بیت اللہ کو گرانا کہاں اس وقت افورڈ کیا جا سکتا تھا جبکہ نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سر دست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں، یعنی میں ابھی اس کو کچھ نہیں کر رہا تاکہ یہ لوگ جو ہے نا متنفر نہ ہو جائیں۔ لیکن بعد میں کوئی زندگی نے اتنی وفا نہیں کی، زیادہ دیر آپ زندہ نہیں رہے۔ پھر حضرت عائشہ کے جو بھانجے تھے نا، حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد کو سنا ہوا تھا، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اس طرح کر دیں، تو ابھی وہ اس کو کر رہے تھے، تو ان کی حکومت مطلب کم تھی، تو وہ جو حجاج بن یوسف کا مشہور آپ کو واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے مکہ پہ فوج کشی کر کے ان کو شہید کیا، حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور اس کو پھر جو ہے نا گوارا نہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو بیت اللہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پہ ہی دوبارہ بنا دیا ہے تو اس کو قائم رکھا جائے، اس لیے انہوں نے مشہور کر دیا لوگوں میں کہ یہ نا عبداللہ کا فعل غلط تھا، لہٰذا جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو چھوڑا تھا اسی حالت میں اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس بہانے سے بیت اللہ کو دوبارہ منہدم کر کے گرا کے پھر دوبارہ تعمیر نو کر دی۔ اب حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکور کی بنا پر ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو اثر نو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنا دیں، لیکن اس زمانہ کے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم نہ کیا جائے، کیونکہ یہ آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو کھلونا بنا دے گا۔ ہر آنے والا بادشاہ اپنی نام
اور اس کے لیے کہ اس کا نام دنیا میں قائم رہے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی چینجز کرتا رہے گا، یہ بیت اللہ کو بار 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 گرایا ہی جاتا رہے گا۔ پھر تمام امت نے اس بات کو قبول کیا اور پھر کہا کہ اس کے بعد بیت اللہ کی کوئی جو ہے وہ چینج نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جو شکست و ریخت کے کام ہوتے ہیں، جیسے یہ جس کو آپ کہتے ہیں مینٹیننس کے جو کام ہیں، وہ اس میں بہرحال جاری رہیں گے۔ تو بہرحال ان ساری روایت سے یہ تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر دوبارہ کی، وہیں سے کی جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے چھوڑی تھی، یا جو ان کی بنیادیں تھیں۔ اب اس میں کتنی برکتیں ہیں، کتنا کچھ ہے، دیکھیں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دیا کہ سب سے جو پہلی جو مسجد ہے دنیا میں وہ مسجد حرام ہے، یعنی بیت اللہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس کے بعد تو آپ نے فرمایا مسجد بیت المقدس، یعنی ان دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، گویا 40 سال بعد میں بیت المقدس تعمیر ہوا۔ تو کفار کا یہ کہنا کہ بیت المقدس پہلے بیت اللہ تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب تم نے نیا اپنا کعبہ بنا لیا، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو پہلا گھر اور پرانا گھر اور سب سے قدیم گھر اور لوگوں کے لیے دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا وہ قرار دیا ہے۔ پھر بیت اللہ کا جو ہے وہ بابرکت ہونا ظاہری طور پر ہوئی، بہت ساری معنوی برکات بھی اس میں ہیں اور بہت ساری روحانی برکات بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ معنوی برکات کیسی ہیں کہ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں جو ہیں، کتنے حاجی آتے ہیں اور کتنا استعمال کرتے ہیں، وہاں جا کے کبھی بھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی چیز کی قلت ہو گئی ہو، وہ نہ ملی ہو؟ یہ بیت اللہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہری برکات میں اتنا اس کو بھر دیا ہے کہ ہر قسم کا فروٹ، سبزی، ہر قسم کا مال مسالہ، پانی، ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہے۔ حالانکہ سنگلاخ چٹانوں کے بیچ میں بیت اللہ ہے جہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، اور لاکھوں لوگ آتے ہیں، لاکھوں، مکہ سے کچھ 4، 5، 8 گنا زیادہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں۔ اب تو لاکھوں میں ہجوم ہو گئے نا، 50 لاکھ، 60 لاکھ۔ اچھا پھر وہ 1-2 دن کی بات بھی نہیں ہے، مہینوں وہاں رہتے ہیں، 40 دن تو رہتے ہیں نا، کبھی کسی چیز کی تنگی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص وہاں رحمت ہے، برکت ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے، پیچھے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا تھا نا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی اس کی تعمیر کرتے وقت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ رزق دے، تو کھینچا چلا ہے رزق، تو ہر طرف سے پھر کھینچا چلا ہے نا رزق۔ پھر کچھ مانوی برکات بھی ہیں، جیسے ہمیشہ سے یہ جو ہے بیت اللہ اس کا مرکز رہا ہے، امن کا مرکز رہا ہے۔ جتنے بھی کفار اور مشرکین جتنے بھی بد تھے، لیکن وہ بیت اللہ کے اندر اگر کوئی ان کا ملزم چلا جاتا تھا قتل کر کے، تو اس کو اس وقت تک قتل نہیں کرتے تھے جب تک وہ بیت اللہ سے باہر نہ آ جائے، یعنی امن کی جگہ وہ رہا ہمیشہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا، اس بلڈنگ کو امن دیا کہ جو کوئی حج کرنے وہاں چلا گیا تو اس کو اس گھر کی برکت سے ایسا کر کے بھیجا کہ صحیح طور پہ حج ادا کر کے آنے والا مسلمان جو ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر روحانی اس کے اندر یہ جو ہے وہ برکت رکھی ہے۔ فی آیاتم بیناتم، اس میں نشانیاں ہیں ظاہر واضح۔ کیسے نشانیاں؟ مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ، پھر جو کوئی اس کے اندر آ گیا، کانا آمنن، اس کو امن ملا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، پھر اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا، من استطاع سبیلا، کہ جو اس کے گھر جانے کی قدرت رکھتا ہو، استطاعت ہو اس کے اندر، ومن کفرا، اور جو نہ مانے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ پرواہ نہیں کرتا جہان کے لوگوں کی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں اس میں مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور وہ بڑا مشہور ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اونچا اور نیچا ہو جاتا تھا، اور اسی پتھر کے اوپر آپ کے قدموں کے نشان بن گئے، اور آپ نے اس بات کو اتنا، حضرت ابراہیم کی اس کوشش کو اتنا پسند فرمایا کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی نفل پڑھنے کو افضلیت دی۔ اگرچہ اب رش بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اب کیا ہے کہ پورے مطاف میں جہاں کہیں آپ کو جگہ ملے، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی برکت سے اتنا ہے کہ پورے مطاف میں آپ جہاں چلے جائیں تو وہاں آپ کا بہرحال وہ جو نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اس میں مقام ابراہیم ہے، پھر اس میں رہنے والے جو ہیں وہ امن میں رہتے ہیں، مامون رہتے ہیں۔
کیونکہ مشہور ہے کہ حرم کے احترام کا یہ حال تھا کہ باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے آتا نا تو مقتول کا بیٹا جو اس کے خون کا پیاسا ہوا پھرتا رہتا تھا وہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے گزر جاتا تھا کہ اور تو کچھ نہ کہتا تھا کہ جب تک یہ یہاں اس جگہ پہ موجود ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو وہاں کبھی قتل و غارت جو ہے اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا. پھر ایک بات آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق کہا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس کے راستے کی قدرت رکھتا ہو اس کے راستے میں سفر کرنے کی تو وہ حج کرے. تو یہاں پہ حج کی فرضیت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. پھر نبی کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے. پھر جو فرض ادا کرنے سے پہلے آپ کی شرائط ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ وہاں جا سکیں، صحت ہو، آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کے اہل و عیال پیچھے سے بھوکے نہ مریں، جن کا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے، واجب ہے ان کو آپ اتنا دے کے جائیں جتنے دنوں کے لیے آپ جا رہے ہیں. پھر ہاتھ پاؤں آنکھوں کانوں سے معذور نہ ہو، کیونکہ معذور افراد تو اپنے وطن میں بھی چلنا پھرنا مشکل ہے، تو وہاں جا کے وہ حج ادا کرنے پہ کیسے قدرت رکھ سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر عورت ہے تو بغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے وہ حج پر قادر اس وقت سمجھی جائے گی جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، جو یا تو اس کے وہ خود اپنے سفر کا خرچہ برداشت کر لے محرم، یا یہ عورت کے پاس اتنا ہو. پھر راستہ پرامن ہو، اگر راستہ پرامن نہ ہو، بد امن ہو، جان و مال کا کبھی خطرہ ہو تو حج کی استطاعت نہیں سمجھی جائے گی باوجود اس کے کہ پیسے جمع ہوں اتنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اگر کوئی حج نہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا نا، جس نے نہ مانا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں استطاعت رکھنے کے باوجود اس نے حج ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شخص منکر ہو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. پھر جیسے منکر ہے نا کہ وہ دیکھیں منکر تو ہے نا کہ وہ حج ایک اسلام کا رکن ہے، تو جو اس کو نہ مانے تو وہ منکروں میں چلا گیا نا. تو جو باوجود استطاعت اور قدرت کے حج نہیں کرتا تو وہ ایک حیثیت سے منکر ہی ہو گیا نا کہ اس نے حج کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو ماننا ہی نہیں. ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو باوجود قدرت اور استطاعت کے حج نہیں کرتے اور وہ اس عمل سے کافروں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی مشابہت کرتے ہیں. آگے چلیے. قل یا اہل الکتاب، تو کہ اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کے روبرو ہے جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب، تو کہ اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن تبغون عوجا، ایمان لانے والوں کو، کس لیے کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب کجی، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود جانتے ہو یعنی تم پڑھے ہوئے ہو، پتہ ہے تمہیں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، بعض اہل کتاب کا، یردوکم، تو وہ تم کو لوٹا دیں گے، کہاں، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کر. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں، علیکم آیات، میری آیتیں، آیات اللہ کی آیتیں، وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. وَمَن یعتصم، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے باللہ، اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو ہدایت نصیب ہوئی، کون سے راستے کی، سیدھے راستے کی. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ آپ سن لیجئے کہ اصل قصہ یہ تھا کہ ایک یہودی تھا شماس بن قیس، مسلمانوں سے بڑا کینہ رکھتا تھا. تو جب یہ انصار اور اس کے قبیلہ تھا، اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے نا، تو ان میں آپ کو پتہ ہے بڑے 120 سال تک لڑائی جاری رہی تھی. تو یہ بڑے آپس میں لڑا کرتے تھے، بڑی لمبی لڑائیاں جو ہے وہ اس کو چلایا کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ ان دونوں قبیلوں میں جو ہے نا بہت خون کشت ہو چکا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر ان کی وجہ سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اسے بڑا برا لگا کیونکہ مسلمانوں سے کینہ رکھتا تھا نا. تو ایک بعاث کی لڑائی تھی، بڑی جو ہے نا وہ چلی تھی دیر تک. تو اس نے کہا کہ اب یہ بڑے آپس میں شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہیں، تو کسی کو بھیجا کہ تم جا کے جو نا یہ اس طرح کے جنگی اشعار پڑھو. اب اس نے اشعار پڑھے تو وہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہ کیا ہے بھائی،
میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے کے باوجود باہم متفق اور مانوس ہونے کے بعد تم نے کیا جہالت کی، کیونکہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے تھے؟ تو کیا تم کفر کی اسی حالت کی طرف عود کرنا چاہتے ہو؟ اب سب کو سمجھ آ گئی کہ شیطانی حرکت تھی اور انہوں نے ہمیں لڑوانے کے لیے یہ شعر پڑھے تھے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے بہت روئے اور توبہ کی۔ تو اسی واقعے کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ تم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بعد مسلمان ہونے کے دوبارہ کافر بنا دیں، کہ گویا تم کفر جیسی حرکتیں دوبارہ کرو، جو حالت کفر میں اتنے 120 سال تم لڑتے رہے ہو، تو تم دوبارہ اسی طرح لڑنا شروع ہو جاؤ، اور حالانکہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت وہی ہے جو ہدایت اللہ دے، راہ راست پہ وہی شخص آتا ہے جس کو اللہ لے کر آئے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اسی کی ذات و صفات کی تصدیق کرے، اسی کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے، کسی دوسرے مخالف کی موافقت نہ کرے، تو ایسا شخص پھر ضرور راہ ہدایت پالے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت یا سیدھے راستے کی ہدایت ضرور دے گا۔ آج کا آپ کا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔